آغاز کریں گے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گرد عناصر کو ہر محاذ پر شکست دی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بلوچستان ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کہتے ہیں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد واقعات میں مشرقی ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ پاکستان کا مشرقی ہمسایہ دہشت گردوں کو اسلحہ اور فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں دہشت گردی کے سنگین واقعات رونما ہوئے۔ مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ریاست دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے کھڑی ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ اجلاس میں امن و امان نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعظم کو انسدادی دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایران پر امریکی حملوں میں شدت آ گئی۔ امریکہ کے ایران میں 90 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی وزارت صحت کی امریکی حملوں میں 14 شہادتوں اور 78 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ امریکہ نے حملوں میں بندر عباس میں 8 مقامات اور چابہار میں بحری ٹریفک کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا۔ ایران کے شہر حواز میں امریکی حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اردن میں امریکی کمانڈ سینٹر الزرق ایئر بیس کو 10 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو خطے میں موجود دیگر امریکی فوجی اڈے بھی حملوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران نے رابطہ کیا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن یقین نہیں کہ وہ کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا ایران تنازع کو حقیقت میں جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ اس مقصد کا صرف ایران کی جوہری صلاحیت کا خاتمہ اور اسے جوہری ہتھیار رکھنے سے روکنا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ امریکہ جنگ میں فوجی اعتبار سے کامیاب رہا، ایران کے پاس باقی کچھ بچا، اس لیے وہ معاہدے کے لیے زیادہ خواہش مند ہے۔ ہم ایران کے کسی بھی حملے کا 20 گنا زیادہ طاقت اور شدت سے جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے دور صدارت میں 8 جنگیں رکوانے کا دعویٰ دہرایا۔ We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. It's sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. ایران نے جنوبی علاقوں پر امریکی حملوں کے بعد خبردار کیا ہے کہ ان کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء مشترکہ فوجی ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں کے نتائج برآمد ہوں گے اور ایرانی مسلح افواج ان کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب دھونس دھمکیوں اور وعدہ خلافیوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر حملے کرو گے تو جواب بھی ملے گا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آبی گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں بلکہ ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو امریکہ فوری کارروائی کرے گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں نیوز بریفنگ کے دوران جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ اگر ایران بحری جہازوں پر حملے بند کر دے تو ہم اپنی ناکہ بندی ختم کر دیں گے، لیکن اگر وہ جہازوں کو نشانہ بناتا رہا تو ہم بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایران کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے بحری راستہ کھلا رکھے اور جہازوں پر حملے بند کر دے، یا پھر اسے گزشتہ رات کی طرح مسلسل امریکی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران اس اہم آبی گزرگاہ کو کھول نہیں دیتا اور جہازوں پر حملے بند نہیں کر دیتا۔ امریکی پابندیاں بحال، ایران کا کروڑوں بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو تیل کی فروخت میں دی گئی پابندیوں میں چھوٹ محدود کیے جانے کے بعد ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق ٹریکنگ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے خام تیل سے بھرے ٹینکرز خلیج فارس سے آبنائے ملاقہ تک رکے ہوئے یا سمندر میں رواں دواں ہیں۔ مزید کشیدگی کی صورت میں ایران کا تقریباً 5 کروڑ بیرل خام تیل اور ریفائنڈ مصنوعات پھنس کر رہ جائیں گی۔ آبنائے ہرمز میں کمرشل جہاز کو نشانہ بنانے پر امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں تدفین کی تیاریاں، جیسے خاکی خصوصی طیارے کے ذریعے مشہد پہنچا دیا گیا۔ مشہد میں لاکھوں افراد جماعت شرکاء نے پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے ہیں۔ گزشتہ روز عراق میں تعزیتی جلوس نکالا گیا۔ نجف میں روزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ آیت اللہ محمد تقی الحکیم نے پڑھائی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا جیسے خاکی جلوس کی صورت میں کربلا لایا گیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دنیا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں زیادہ فوج بھیجنے والے ممالک میں شامل ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اقوام متحدہ پولیس سربراہان کی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا. ٹیکنالوجی جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ممالک کو جرائم سے محفوظ رکھنا ہے. United Nations provide us a unique platform. For that, thanks to UN Pol, especially Mr. Faisal Shakar, we also get the opportunity to meet our counterparts and friends, to protect our people and to strengthen peace and security around the world. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیلاب اور مانسون سے نمٹنے کے لیے پیش کی تیاریوں کی ہدایت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 3 ماہ کے دوران معمول سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے. بعض علاقوں میں درجہ حرارت 52 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. اسی دوران بعض علاقوں میں اچانک موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہیں. ممکنہ سیلاب اور مانسون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو مکمل طور پر تیار رہنا ہوگا. مریم نواز نے کہا متعلقہ ادارے ابھی سے تمام ضروری انتظامات مکمل کریں, عوام کو بر وقت آگاہ کیا جائے, کسانوں کی رہنمائی کی جائے اور ہر محکمہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اپنا گھر محفوظ گھر اسکیم کے ذریعے پنجاب بھر کی عوام کو بلا سود قرضہ دیا جائے گا. اگلے 3 مہینوں میں جو نارمل ٹیمپریچرز ہوتے ہیں ریکارڈڈ ان سے ابو جائے گا, اور کچھ تو ایریاز میں فار ایگزامپل جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں, ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں, ان میں 52 سے اوپر جانے کا 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے. جو رین فال ہے مانسون میں وہ مور اور لیس لوکلائزڈ ہوگی, جس کے اندر سم پارٹس آف ناردرن پنجاب ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو رین فال ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں اربن فلڈنگ ہے اس کا بھی خدشہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں پوری پریپیئرڈنیس اپنی رکھنی چاہیے. بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے بہت اکٹھے جو ہے وہ کام کیا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے. عوام کو بھی ایک ایڈوائزری جو ہے کنٹینیوس بیسس پہ جانی چاہیے.